بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ وطر کے اندر جو ہے وہ ہم نماز میں دعا کون سی پڑھیں، وطر میں تیسری رکعت میں جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ کون سی پڑھیں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہ دعا نہیں آتی اللہم انا نستعینک و نستغفرک، تو اس کے متبادل کوئی دعا ہے تو وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہم پڑھ لیں، کیونکہ یاد کرنا مشکل ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو اس کے لیے ایک دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اگر آپ یہ بھی پڑھ لیں گے اس سے بھی آپ کی وطر کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ نماز آپ چھوڑ نہیں سکتے، واجب ہے، تو اگر آپ یہ پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی ہو جائے گی۔ اس کی جگہ اگر آپ اللہم اغفر لی 3 دفعہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر بھی آپ کی نماز جو ہے وہ ہو جائے گی۔ اس کی جگہ اگر آپ یا ربی 3 دفعہ پڑھتے ہیں تو اس سے بھی آپ کی وطر کی نماز ہو جائے گی۔ آپ کے پاس تینوں آپشن آگے دعا کے۔ لیکن حضرت حسن بن علی سے روایت ہے، حسن بن علی سے روایت ہے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ سے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے چند کلمات مجھے جو ہے وہ دعائے قنوت کی دعا میں جو ہے وہ سکھلائے ہیں، یعنی کہ جب ہم وطر کی نماز پڑھیں تو اس میں یہ والی دعا جو ہے وہ آپ پڑھیں۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھلایا۔ وہ دعا کون سی ہے میں اسکرین پہ بھی شیئر کر دوں گا آپ لوگوں کے ساتھ، اور وہ میں آپ کو ویسے بتا بھی دیتا ہوں، آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، بہت مشہور دعا ہے یہ، اللہم اہدنی فی من ہدیت و عافنی فی من عافیت، یہ والی دعا ہے۔ تو یہ پوری دعا ہے، تو اس کے اندر حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھلائی کہ وطر کی نماز کے اندر یہ دعا پڑھنا، ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد بعض روایات میں انہ لا یذل من ولیتا، یہ جو ورڈ آتا ہے اس میں کچھ ورڈ کے اضافی بھی ہیں، کچھ ورڈ اس میں کمی بیشی بھی ہے دوسری روایتوں میں، ٹھیک ہے۔ یہ جو دعا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا یہ بھی ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی اور روایت میں یہ والی دعا ملتی ہے کچھ اور الفاظ کے ساتھ، اگر وہ پڑھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس کے بعد جو ولا یعز من آدیتا بھی وارد ہوا ہے، یہ ورڈ بھی اس میں اضافہ ہوا ہے، اور بعض روایت میں تعالیتا کے بعد استغفرک و اتوب الیک یہ ورڈ بھی اضافہ ہوا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور بھی روایت کیا گیا ہے اس کے بعد وصلی اللہ علی النبی کا بھی اضافہ ہوا ہے۔ تو بہت ساری روایتوں میں ورڈ کمی بیشی ہوتی ہے، تو اس سے یہ مت سمجھا کریں کہ شاید جو پہلی ہم نے پڑھی ہے وہ غلط ہے، جس میں ورڈ زیادہ ہیں یا دوسرے ورڈ ہیں وہ ٹھیک ہے، ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ روایتیں 3-4 روایتیں اگر ایک ہی کانٹینٹ میں اگر آپ کو مل رہی ہیں، الفاظ اگر اس میں کمی بیشی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، وہ سب ٹھیک ہوتا ہے۔ حنفیہ میں جو قنوت رائج ہے اس کو امام ابن ابی شیبہ اور امام طحاوی وغیرہ حضرت عمر حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا ہے۔ حنفی جو ہے وہ زیادہ تر یہی والا درود پڑھتے ہیں اللہم انا نستعینک و نستغفرک، جو میں نے شروع میں آپ کو دعا بتائی ہے جو مشہور بھی ہے، زیادہ تر یہی حنفی، اور اس کو حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن مسعود سے انہوں نے روایت کیا ہے، حضرت امام طحاوی نے اور ابن ابی شیبہ میں۔ علامہ شامی نے بعض اکابر احناف سے نقل کیا کہ بہتر یہ کہ دعائے قنوت اللہم انا نستعینک یہ والی دعا جو ہے وہ پڑھنی چاہیے، بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کی جگہ ربنا آتنا وہ پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اللہم اغفر لی پڑھتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، اور اس کی جگہ اگر اللہم اہدیت والی دعا پڑھتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو تینوں چاروں دعائیں جو ہیں یہ کوئی بھی اس میں سے اگر پڑھتا ہے تو سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر میں نے وہ پڑھ لی یا وہ چھوڑ دی تو میری نماز نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وطر کی نماز کے بعد جب آپ وطر پڑھ لیتے تو اس کے بعد 2 نفل نماز جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے۔ اب وہ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صورتیں پڑھتے تھے، پہلی رکعت میں سورۃ الزلزال پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الکافرون پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کے بعد 2 رکعتیں اور پڑھتے تھے، یہ حدیث حضرت عائشہ حضرت ابو امامہ سے بھی مروی ہے۔ اور حضور وطر کے بعد جو نماز پڑھتے تھے وہ ہلکی پڑھتے تھے، جو صورتیں پڑھتے تھے میں نے آپ لوگوں کو بتا دی۔ وطر کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھنا بعض علماء حدیثوں کی بنا پر افضل سمجھتے ہیں، یعنی بیٹھ کے پڑھنا اس کو حدیثوں کی بنا پر افضل سمجھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو دریافت کیا کہ مجھے تو کسی نے آپ کے حوالے سے یہ بتایا تھا کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے پر زیادہ فضیلت ہے، یعنی جو نماز کھڑے ہو کے پڑھتا ہے اس کی زیادہ فضیلت ہے نہ کہ بیٹھ کے پڑھنے پہ۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا جب آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اس کو آدھا ثواب ملتا ہے اگر کوئی نماز بیٹھ کے پڑھتا اور کھڑے ہونے کی نسبت پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں مسئلہ تو وہی ہے، یعنی بیٹھ کر نماز پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے میں مقابلے میں آدھا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، لیکن میں اس معاملے میں تمہاری طرح نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ جدا گانا ہے، یعنی مجھے بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب بھی پورا ملتا ہے۔ وہ نبی کے ساتھ خاص ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بیٹھ کے نماز بھی پڑھتے لیکن آپ کو پورا ثواب اس کا ملتا تھا، لیکن اگر عام لوگ جو ہیں مجبوری ہے تو نفل نماز بیٹھ کے آپ پڑھ سکتے ہیں، شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے، لیکن اگر آپ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے اس میں ثواب جو ہے اور وہ آپ کو زیادہ ملتا ہے۔
چنانچہ اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ اصول و قاعدے کی یہی ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب کھڑے ہو کر پڑھنے کے مقابلے میں آدھا ہوگا۔ واللہ عالم، اللہ تعالیٰ اس کے معاملے میں زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ تو اگر کسی کو مجبوری ہے تو بیٹھ کے پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور اگر مجبوری نہیں ہے تو وہ کھڑے ہو کے پڑھ لے، دونوں نماز تو ہو جائے گی، بس ثواب میں تھوڑی کمی بیشی۔ تو یہ وطر کے اندر کون سی دعا پڑھنی ہے وہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا، اور وطر کے بعد جو 2 نفل پڑھتے ہیں وہ آپ بیٹھ کے پڑھنے کھڑے ہو کے، وہ بھی حدیث سے میں نے آپ کو بتا دیا۔ دعا کون سی پڑھنی ہے، کون سی بہتر ہے، وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما